السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً رات کا، ثم پھر اتخذتم العجل بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کر رہے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، سمندر میں دشمن غرق ہوا اور بحفاظت سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ اب کیا ہے کہ تعلیم بھی ضروری تھی، کیونکہ نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ تعلیم اور اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا ہے کہ کتاب دینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اصول دینے کے لیے، اور بلایا 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ 30 راتوں کے لیے، اور پھر 10 اور بڑھا دیے۔ یہاں 40 کا ذکر، ایک اور جگہ پر 30 کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف میں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ، 30 کے لیے بلایا پھر 10 اور بڑھا دی۔ 40 کیوں؟ اس میں حکمت تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حکمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال میں کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں میں کتاب دی۔ ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ سامری بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ نکلتے ہوئے اپنے گھروں سے انہوں نے سونا وغیرہ اٹھا لیا تھا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ارجنٹ ہجرت کرنی پڑ جائے تو سونا اور نقدی اٹھا لی جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا۔ جن لوگوں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کی ہوگی وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم نے گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ سامری نے جب بچڑے کو بنایا اسی سونے سے تو کہا یہ ہے تمہارا الہ، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ، الہ موسیٰ فنسیہ، اور موسیٰ کا الہ، اور وہ بھول گیا۔ جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا وہ بچڑے کو دے دیا۔ تو اس سے بنی اسرائیل کی حماقت پتہ چلتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو خدا بنا لیا، حالانکہ یہ آزمائش تھی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں آتا ہے، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم اصل بات یہ ہے کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور مانو میرا حکم۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کتاب لینے کے لیے اپنی قوم سے دور رہنا پڑا، کوہ طور پر تنہا اکیلے 40 رات رہنا پڑا۔ علم کے لیے یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ سیکھنے کے لیے مقرر وقت ضرور کر لینا چاہیے، ضرور وقت مقرر کریں، کیونکہ جب ہم پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے تو صحیح چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کھانے اور سونے کے وقت تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن پڑھنے کے اوقات مقرر نہیں کرتے۔ جب دل کیا پڑھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاص جگہ خاص مدت تک سیکھنے کے لیے گئے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لیا اور واپس آئے۔ حالانکہ جب واپس آئے پیچھے حالات بگڑ گئے، ان کی قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔